احمد رضا ہے، احمد رضا ہے، احمد رضا ہے، احمد رضا ہے۔ منبر رسول پر رونق افروز باوقار لائق صد عز و تکریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، جملہ ائمہ مساجد، بالخصوص حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی، میزبان گرامی حافظ عمران صاحب قبلہ، اور عالی جناب ہمدرد قوم و ملت محمد اخلاق صاحب، آفاق صاحب، نقیب اہل سنت بھائی کفیل انبر صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی، بلبل باغ مدینہ بھائی شاد رضا فتح پوری صاحب، اور بھائی شرف الدین صاحب قبلہ، اور ہمارے بھائی اندلیب گلشن رسالت بھائی عاقب رضا الہ آبادی، و جملہ ارباب منبر اور محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں، و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمن علیہ، یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ میں نے کہا جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو اتنی ہی آواز نکالیں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پردھان جی اور ان کے تمام ہی رفقا احباب کو، اور اپنی جماعت کے تمام علماء اہل سنت کو، جنہوں نے اس محفل کو سجا کر کے رچا کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کی عمر میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے معلوم ہے کہ دور دراز سے بھی لوگ چل کر کے آئے ہیں، قرب و جوار سے بھی چل کر کے آئے ہیں، لیکن آج کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لینا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بھائی کفیل انبر صاحب نے حال دل بیان کیا شاعری کے انداز میں، اور یہ کمال صرف شاعر کو حاصل ہوتا ہے کہ 2 لائنوں میں 2 گھنٹوں کی تقریر کر دیتا ہے۔
یہ صرف انہی لوگوں کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، اور میں چونکہ بہت زیادہ شعر شاعری تقریر میں کرتا بھی نہیں ہوں، میری کوشش یہ رہتی ہے مجھے 1 گھنٹہ دیا گیا ہے تو میں اپنے اس گھنٹے کے ساتھ انصاف کروں، اور نہ خطبہ بڑا کرنا ہے اور نہ شعر و شاعری کرنی ہے، بس اتنا سمجھ لیں ہمیں جو بیٹھ کے کرنا ہے صرف مدینے والے کی نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ محبتیں ہیں آپ کی، میرے بعد بھی ایک لمبی جماعت ہے جو ماشاءاللہ یک بعد دیگر حضور کے غلاموں کی شکل میں آپ کے سامنے آنے والی ہے، ہر چہرے کو آپ دیکھیں گے، ہر چہرے سے ملاقات کریں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ سے اتنی گزارش کر دوں یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے نا یہ کان کھول کے سن لیں کہ یہ بھیڑ نہ تو میری آواز پہ آ سکتی ہے اور نہ ان لوگوں کے بلانے پہ آ سکتی ہے، یہ تو صرف ایک ہی آواز میں اتنا دم ہے کہ جب آتی ہے نا تو پھر وہ ایک آواز کائنات کو بھی اکٹھا کر سکتی ہے، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ اس ذات کی ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور شان کیا کہتے ہیں وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر، ہم اس ذات کی محفل میں بیٹھے ہیں، دل تھام کے بیٹھنا، خدا کرے یہ محفل مقبول ہو جائے، مقبول ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ عظمتوں والی رات، برکتوں والی رات، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مومنوں، مبارک ہو، آج وہ رات ہے جس مہینے میں، اس مہینے کی رات ہے جس مہینے میں ہم غم کے ماروں کا غم گسار آیا ہے، ہم مصیبت زدوں کا سہارا آیا ہے، یہ وہ رات آ گئی ہے۔ اللہ اس رات کی سب کو برکتیں عطا فرما دے، سب کو برکتیں عطا فرما دے۔ میں مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میرا تو ایک اعلان رہتا ہے عاقب بھائی ہر جلسے میں، تو کفیل بھائی، میں کہتا ہوں بھائی کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو یہاں بیٹھے میں بھگاؤں گا نہیں، چیلنج ہے میرا، بیٹھے لیکن انصاف کا چشمہ لگائے، تعصب کی آنکھ ہٹائے، اور یہ سوچ کے بیٹھے کہ حق لگے گا تو سن کے جاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے ہم بریلی والے ہیں، ہم چھپا کے نہیں، ہم چھاپ کے بولا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے گالی دیتے، میں کہتا ہوں آؤ یہ کیمرے لگے ہیں، یہ بھیڑ لگی ہے، شاسن پرشاسن ہمارا موجود ہے، اور انصاف کے ساتھ سلام تک بیٹھو، سن کے جاؤ۔ ایک گالی بھی اگر کوئی ثابت کر دے جلسے میں تو پوری زندگی غلامی کروں گا، لیکن سنو میرا وجدان یہ کہتا ہے سلام ہوتے ہوتے جب آپ گھر جاؤ گے نا، کسی بھی مذہب کے آپ ماننے والے ہوگے، اگر ایمانداری سے سن لیا نا آپ نے تو یہی کہتے ہوئے جاؤ گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ ہمارا نبی کون ہے؟ میرے امام نے باتیں ختم کر دی، لوگ ترازو لے کے گھومتے رہے، میٹر لیے چلتے رہے، نبی کو اتنا آتا اتنا آتا، نبی اس کی طرح، امام نے بات ہی ختم کر دی، کہتے ہیں سب سے اولا وہ اولا، سب سے اعلیٰ وہ اولا۔ یہی تو خاصیت ہے سنیوں کے مجمع میں، جتنی نعتیں ممبر والے پڑھتے ہیں اتنی نعتیں نیچے والے بھی پڑھتے ہیں، پڑھیں گے میرے ساتھ، سب سے اعلیٰ وہ اولا۔ ابھی آواز نہیں نکلی ہے، کم سے کم اس سال جتنا کھایا وہ حق ادا کر لینا ہے نا، ورنہ عمریں بیت گئی ہیں، کوئی 40 کو پہنچ گیا، کوئی 60 کو پہنچ گیا، کوئی کارنامے کر کے تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا، اس نے کتنوں کو تو ماں کے پیٹ ہی کے اندر موت دے دی، کتنے دنیا میں آتے ہی آنکھیں بند کر دی اس نے، کتنے لوگوں نے 6 مہینے کی عمریں پائیں اور آنکھیں بند ہو گئی، کتنے لوگ 12 سال جیے اور ختم ہو گئے۔ ہم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ ابھی تک اس نے سانسوں کو مہلت دے رکھی ہے؟ خدا کی قسم ہم تو شان سے کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور۔ میں کیا کہوں یار اس قوم کے بارے میں؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھو کس کا ماننے والا ہے،
وہ کہے گا حضرت عیسیٰ کا انہیں کوئی کمال حاصل تھا؟ وہ تو دعویٰ کر دے گا آج بھی میرا نبی زندہ ہے، اور جبکہ عیسیٰ مقتدی ہے اور میرا نبی امام ہے، اور صرف عیسیٰ کا امام نہیں، مسجد اقصیٰ ہے، سارے نبیوں کی صف بندی ہے، انتظار ہو رہا مصلی پہ کون آنا ہے۔ جبریل نے محبوب کا بازو پکڑا، آقا نے جبریل کا منہ دیکھا، جبریل آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ بھی تو صف میں کھڑے ہیں، ابراہیم میرے بھی جد امجد ہے، وہ بھی تو صف میں کھڑے ہیں، ہاتھ پکڑا، کہا محبوب آج مصلی پہ آمینہ کے لال کا حق ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہم کرتا ٹوپی لگا کر کے اپنے نبی کی شان گھٹانے میں لگے، کوشش کر رہے ہیں، کہتا پھر نبی مر گئے، معاذ اللہ۔ اگر مقتدی موسیٰ زندہ ہے تو امام آمینہ کا لال زندہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ خود سوچو تو بتاؤ ذرا، کیا یہ جھگڑے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اس بات کو لے کر مسجدیں الگ نہیں کر لی؟ کیا گھروں میں دیواریں کھڑی نہیں ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں بریلویوں نے الگ کہا ہے، الگ کیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تم اپنی کتابوں کو آگ لگاؤ جن میں نبی کو مردہ کہا گیا ہے، نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہا گیا ہے، نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، انہیں چراغے پہ رکھ کے آگ لگا دو اور امام احمد رضا کی بولی میں بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں غیجا بجا تھانے والے، قسم کھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی عزت کی قسم، کوئی تمہیں سینے سے لگائے نہ لگائے، سب سے پہلے میں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ واہ 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 واہ، یار یہی جھگڑے رہ گئے تھے۔ آج امت کس کگار پہ کھڑی ہے؟ کسی کو اس درد کا پتہ نہیں ہے۔ فلسطین میں بچے پیاسے مر رہے ہیں، تم شراب کے نشے میں ڈوب رہے ہو، وہاں روٹیاں میسر نہیں ہو رہی ہے، تمہارے کوڑے دان سے قریب دو وقت کا کھانا لے کر کے جا رہا ہے، جا کدھر رہے ہو؟ آؤ محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ایسے مانو نبی کو جیسے ابو بکر نے مانا ہے، ایسے مانو نبی کو جیسے عمر نے مانا ہے، ایسے مانے نبی کو جیسے غنی نے مانا ہے، ایسے مانو نبی کو جیسے علی نے مانا ہے۔ تم بتاؤ نبی کیسے ہے؟ خدا کی قسم اگر ان کی ترجمانی ہم آج کی زبان میں کریں تو ابو بکر کی بولی بھی یہی ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ہے، تناغی سے ہے بری، حیراق ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، واہ واہ بھائی نکلو نکلو، عقیدے ستھرے کرو، عقیدے پکے کر لو، عقیدے پکے کر لو، جھگڑا ہو جائے گا آج ہی سے شروع۔ چاند ہو گیا ہے نا، کوئی کہے گا جھنڈی نہیں لگنی تھی، کوئی کہے گا ڈنڈی چھوٹی رکھنی تھی، میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ ہر قوم کا اپنا جھنڈا ہے، پھر مسلمان کا اپنا جھنڈا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہمارا ملکی جھنڈا ترنگا ہے، ہمارا مذہبی جھنڈا بھی ہے، 26 جنوری 15 اگست جو بھی آئے ہم جھنڈا لگاتے ہیں۔ کیا پتہ لگتا اس سے جھنڈے سے؟ جھنڈے کا کپڑا بظاہر آدھا میٹر، کتنا ملا؟ کہاں بولے؟ دکان پہ ملا نا، دکان پہ ملا۔ اگر 3 کلر الگ الگ پٹیاں خریدنے لگو 30 روپے میں 3 کلر کی پٹیاں مل جائیں گی، لیکن وہ جڑ گئی تو بن گیا ترنگا۔ بولے ذرا، سچ کہہ رہا ہوں نا میں۔ اب اگر ہم دیکھیں گے، میری 3.5 سال کی بیٹی ہے، اسکول گئی تب بھی اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کیا بات، واپس آئی تب بھی جھنڈا تھا۔ میں نے کہا بیٹی اسے ادھر رکھ دے، اس نے کہا ابو نیچے نہیں رکھتے، یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، یہ ہمارے گھر میں پلنے والے
3.5 سال کے بچے کا نظریہ ہے کلر الگ الگ سے لے لیے جائیں، مٹ کر منڈی سے الگ الگ کپڑا خریدو، لیکن جب وہ ترنگا بنا، لکڑی میں فٹ ہو گیا، ملک کا جھنڈا بن گیا، بچہ نیچے نہیں گرنے دیتا، تو بتا جس جھنڈے کا کلر کوئی بھی ہو، چاند بن گیا، لا الہ الا اللہ لکھ دیا گیا، اور جب 12ویں کی پہلی تاریخ آئی، چھت پہ لگ گیا، تیرے کلیجے میں درد کیوں ہو گیا؟ جب ہم ملک کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیتے تو ہم پیغمبر کا جھنڈا نیچے کیسے آنے دے سکتے؟ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن آمد مصطفیٰ، آمد ماہ ربیع النور، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، یہی جھگڑے تھے؟ واہ واہ۔ اب جھنڈے کو لے کے جھگڑے ہوں گے؟ کوئی کہے گا مجھے مکان نہیں سجانا، مت سجا، میرے امام نے تو بات ہی ختم کر دی۔ کہنے لگے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی؟ ارے نجریوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ بھائی بتاؤ نا کیا جھگڑا ہے؟ جھنڈے کیوں لگیں گے؟ حضور آ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، حضور آ رہے ہیں، جھنڈا کیوں لگے گا؟ حضور آ رہے ہیں، گھر کیوں سجے گا؟ حضور آ رہے ہیں۔ اور یار تیرے گھر سڑے منہ کا مہمان آ جائے تو تو جھاڑو لگانے بیٹھ جاتا ہے نا، ناپاک کپڑے پہن کے خالہ پھوپھی آ جائے تو گھر میں تو اسپرے کرتا ہے مچھاند نہ آئے، تو بتا جب وہ آیا جس کے پسینے سے کائنات مہکنے لگ گئی، اللہ 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 اللہ، بے غیرت تیرے پیٹ میں درد کیوں ہونے لگ گیا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ہائے ہائے ہائے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سیدھی سچی بات ہے، شکر ہے رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا۔ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، سنی بریلوی بنایا، جن کا نظریہ وہی بولے، نہ تو مجھے چندے کا مسلمان چاہیے اور نہ مجھے خیرات کا ٹنی چاہیے، مجھے پکا سنی چاہیے۔ رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا، اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں لکھے، اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں لکھے۔ پردھان جی یہی وجہ ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں جلسے نہیں ہوتے۔ اور کیوں ہوتے؟ کیونکہ ان ملکوں کی رہنمائی خاص کر میرے امام احمد رضا نے کی ہے۔ ہاں چیلنج ہے میرا، جاؤ دنیا گھوما، اور رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا۔ بھائی 12ویں کا چاند آیا ہے، 12ویں کا چاند آیا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، ایک ایسی معزز شخصیت دکھا دو پوری کائنات میں روز اول سے لے کے آج تک کہ جس کی زندگی کا ایک ایک نقطہ نوٹ کیا گیا۔ ہم جذبات میں نہیں بولتے، ہماری کتابیں کھیت میں گاڑ کر کے اکھاڑی نہیں گئی ہیں۔ میرے نبی کی وہ ذات ہے جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم نے جھوٹوں سے روایتیں نہیں لی، ہم نے بے ایمانوں سے روایتیں نہیں لی۔ وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو اور بے توجہی میں منہ کعبے کی طرف تھوک دے تو پھر ہم اس سے حدیث بھی نہیں لیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کتنی احتیاط رکھی گئی ہے نبی کی زندگی کو نقل کرنے میں۔ کیا تاریخ کو باریک نظری سے پیش کیا آپ نے، واہ 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 واہ، آپ غور فرمائیے، واہ واہ واہ۔ اگر بے توجہی میں تھوک دے تو مہینے کی مسافت طے کر کے حدیث لینے جانے والی شخصیت واپس لوٹ آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنی صحبت اٹھا کے آئے تھے، ایک حدیث لینے کے لیے واپس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے دو ٹوک جواب دے دیا تھا، جسے کعبے کی طرف احترام کی نظر سے دیکھنا نہیں آتا ہو ہم اس سے نبی کی حدیث لیں، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی کی وہ ذات ہے
جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا. نبی کی ذات تو بہت بڑی ہے. اگر بات کروں خدا کی قسم میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ ہے, پوری زندگی رقم کی گئی ہے. والدہ سیدہ آمینہ ہے, زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا گیا ہے. ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ کے تو دیکھو, تم تو ان کی بات کرتے ہو. خدا کی قسم آؤ اگر میں تمہیں بتا دوں, روز اول سے لے کے آج تک قرآن جتنے لمحوں کی مشاہدات اور جتنے معاملات کی گواہی دیتا ہے وہ سارے میرے محبوب کے صدقے میں ہے. خدا کی قسم تاریخ کا باب اگر دیکھیں گے تو جنت بھی نبی کا صدقہ ہے, آدم بھی نبی کا صدقہ ہے, سارے نبی میرے نبی کا صدقہ ہے, کائنات میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. پھر مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا ذرہ ہے جو نبی کے صدقے میں نہیں بنا ہے. اللہ اکبر, ذرا تیزی سے آگے بڑھو, وقت کم رہ گیا کہ کچھ بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی کے نور کو رب نے پیدا فرمایا, حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا ہے. جب آدم کی پیشانی میں رکھا, پشت میں رکھا, فرشتے دائیں بائیں چکر لگاتے رہے. حضرت آدم کہتے ہیں مالک بتا تو صحیح یہ فرشتے کبھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا تھا آدم یہ جو فرشتے کھڑے ہو رکھے ہیں اس میں تیرا کمال نہیں ہے, میرے محبوب کے نور کا کمال ہے. کا معاملہ کیا ہے کہ جب وہ نور پشت میں رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہیں, جب پیشانی میں آیا تو پھر وہ سامنے آ گئے. کا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں, جب رب نے دکھایا انگوٹھوں میں رکھا, آدم نے گوٹوں سے لگا کے چوم لیا. او یار بتا تو صحیح کل نور نبی دیکھ کر کے آدم نے چوما تھا, آج نبی کا نام سننے کے بعد امتی چومتے ہیں. تو ہم شرک و بدعت نہیں کرتے, اپنے باپ حضرت آدم کی سنت ادا کیا کرتے ہیں. واہ واہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, مرحبا 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے, واہ واہ واہ, پھر اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا. سبحان اللہ. میں تمہیں بتاؤں ہم نے کیا کیا یاد کر رکھا ہے اپنے نبی کے بارے میں. اشرف علی تھانوی سے کسی نے آ کے کہا حضور کا میلاد بیان کر دو, ہے تو جناب نے پتا کیا کہا تھا, کہہ رہے میلاد بیان کرنے کے لیے فضائل پہ کوئی روایت یاد ہونی چاہیے اور مجھے فضیلت پہ کوئی روایت ہی یاد نہیں ہے. کون ہے؟ آپ کے جناب گرو گھنٹال. ہاں جی یہ جناب کہہ رہے ہیں فضیلت پہ ہمیں کوئی روایت یاد نہیں. میں کہتا ہوں وہاں سننیوں کی محفل میں اٹھا کسی 6 سال کے بچے کو یہاں سے پوچھ میرا نبی کون ہے. اگر کچھ بھی نہ کہہ سکا اتنا تو ضرور کہے گا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آنکھ ناک ہونٹ کس کی بات کرو گے, خدا کی قسم وہ تو صاف کہہ دے گا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. یہ ہمارے سنیوں کے بچوں کا معاملہ ہے. تبھی میں نے کہا تھا شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. سبحان اللہ. تو ان کے گرو گھنٹال کو حضور کی فضیلت پہ ولادت کی فضیلت پہ کوئی روایت یاد نہیں تھی ہے, اور ہم سنیوں کو دیکھو کیا کیا یاد ہے. وقت کم پڑ جائے, بتا دو وقت کیا جناب, زندگی کم ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہے. یہ حضور کی ذات ہے. دیکھو اب یہ نور حضرت آدم کی پشت میں آیا, آگے بیان کروں تو پھر بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں. پھر یہ نور میرے نبی نے ارشاد فرمایا, معاذ اللہ ایک نظریہ دیا گیا ان کی طرف سے وہابیوں کی طرف. ہمارا دیکھو کسی سے میل کا جھگڑا نہیں ہے, نہ کسی نے ہمارے بیل کھولے, نہ کسی نے پردھان جی ہمارا کھیت کاٹا. جو بھی جھگڑا ہے حضور کے لیے. بے شک یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں, یہ ان کا نظریہ ہے. اور میرے آقا فرماتے لوگوں میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے. گویا آقا فرماتے ہیں میں جن مردوں کی پشت میں رہا وہ مرد بھی پاک تھے, جن ماؤں کے رحم میں رہا وہ مائیں بھی پاک تھی. آپ کہتے ہو معاذ اللہ جہنمی, غیرت آنی چاہیے. میں چاہتا ہوں حضور کے شجرے سے سفر کا آغاز کروں, ذرا بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ ذرا سنی حضور کا میلاد کیسے مناتے ہیں. ہے تم خالی جھنڈے کا مسئلہ لے کے بیٹھے, ہم تو حضرت آدم سے کہانی شروع کرتے. بولے ذرا سبحان اللہ.
دیکھو میں آپ کو بتا دوں یہ حضور کی محفل ہے، یہاں جتنے چھوٹے ہو کے بیٹھو گے اتنے بڑے ہو کے جاؤ گے، ہائے 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 کیا اور یہاں جتنے بڑے ہو کے بیٹھو گے اتنے چھوٹے ہو کے جاؤ گے، واہ 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 ہے نا؟ پردھان جی نے بتا دیا پردھان بعد میں ہے، مدینے والے کے غلام پہلے ہیں۔ تو یہاں جو بھی بیٹھا وکیل ہو، جج ہو، ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، یہ سب بعد میں حضور کے غلام، حضور کے غلام، حضور کے غلام پہلے ہیں۔ تو پھر ذرا سارے بولیں سبحان اللہ اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، اللہ سلامت رکھے، اللہ کرے جہاں جائیں ایسی محفلیں ملتی رہے۔ کبھی کبھی تو محفل کو جگانا پڑتا ہے اور کبھی محفل مولوی کو جگا کے سنتی ہے۔ آپ کن میں سے ہیں، جاگنے والوں میں کہ جگانے والوں میں؟ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ میں ان چچا کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اٹھ کے نعرہ لگایا تھا، کفیل بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا، اور صحیح بات ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے نا؟ تو ہمارے چچا نے نعرہ لگایا، نوجوان کچھ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ سفید بالوں میں اتنی طاقت۔ اگر بھول گئے ہو تو بتا دوں آپ کو کہ جوانی اور بڑھاپے کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، جذبات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب تم میں کتنے جوان ہیں ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ اب دیکھو اب غیرت لگی، یہ پورا چکتا جوانوں کا ہے، کرری آواز نکلی ہے اور چچا چپ رہ گئے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اور یہاں مر بھی گئے نا تو خدا کی قسم ان کی محفل ہے، یہاں مرنے والے وہ سرکار غوث پاک گفتگو فرما رہے، ایک دیوانہ محفل میں سو گیا، حضور تشریف لے آئے، سرکار بغداد ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور گئے تو پھر ممبر پہ بیٹھے، کسی نے کہا تقریر کرتے کرتے کیوں آگے اٹھ گئے تھے؟ کہنے لگے میرے نانا تشریف لائے تھے۔ کدھر کا ایک دیوانہ سو گیا تھا تو نانا آئے تھے، نانا آئے تھے، تو میں جب سے میں نے یہ پڑھا میں کبھی نہیں کہتا ہوں اسے جگا دو اسے اٹھا دو، میں کہتا ہوں جو سو رہا اسے سونے دو، کیونکہ اگر آنکھ یہاں لگ جاتی ہے تو خواب میں حضور ہی آیا کرتے ہیں۔ محفل ہے نا حضور کی، میں نہیں کہوں گا کسے بولنا کسے نہیں بولنا، ذرا بول دیں جس کو بولنا ہے، بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، میں آپ کو بتا دوں یہ سارے نام مجھے لینے نا تو جلدی جلدی نام لوں گا، اس میں بیچ میں سانس بھی چھوٹی پڑے گی، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو سمجھ لینا مولوی کی سانس گھٹنے لگی ہے، آپ سبحان اللہ کہہ دو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، بات سچی صحیح رہتی ہے جی، ٹھیک ہے حضرت، بات سچی صحیح رہتی ہے، ڈنڈی مار کے بات نہیں کرنی چاہیے، تو آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا، بولیں ذرا سبحان اللہ، اور ساتھ مت چھوڑ دینا بیچ میں، ساتھ چھوڑ دیا تو یہ سوچ لینا یہ کوئی نماز نہیں ہے، جو میں نیت کر دی ہے تو پوری کر کے ہٹوں گا، ہے نا؟ یہ بیچ میں بھی چھوڑی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا بولیں کیسے بولیں گے، بول کے دکھائیں۔ آدم کے بیٹے شیش، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے پیارت، پیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخن، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اودود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنہ، کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے باب، قاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، خاندان مصطفیٰ، نسب مصطفیٰ، شجرہ مصطفیٰ،
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، رہبر کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر۔ چلیں آگے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور خدا کی قسم کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی کی ذات تو بڑی بات، اگر ان کے ماں باپ کی بات کریں، توجہ کرنا، تیرا میرا رشتہ کوئی سڑیندہ آتا لے کر کے، گھناؤنا، لالچی، 500 کے چکر میں 36 جھوٹ بولنے والا، مڈلر، توجہ ہے حضرت؟ اگر کوئی سچائی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو بڑا اچھا کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے۔ رشتے کرانا، دل جوڑنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آپ سے میری اتنی گزارش ہے، یہ کام سچائی کے ساتھ کیا کریں۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ، کسی کو پتا ہے دلہن کہاں ہے؟ نہیں نا، ارے انہیں تو پتا ہوگا نا جن کی ہو گئی ہے، یا شادی شدہ لوگوں کو بھی نہیں پتا دلہن کدھر ہے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ پردھان جی پتا رہتا نا آپ کے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ لیکن خدا کی قسم سن، میرے نبی کے والد ہیں حضرت عبداللہ، اور والدہ ہیں سیدہ آمینہ۔ حضرت عبداللہ کو رب نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کو یوسف مصر کہا جاتا تھا، اور حضرت عبداللہ کو یوسف مکہ کہا جاتا تھا۔ اتنے حسین میرے نبی کے والد، حضرت زور سے حضرت، اور زور سے حضرت، اتنے حسین۔ حضرت عبداللہ کی ولادت مدینہ شریف، مکہ شریف میں ہوئی، اور حضرت آمینہ کی ولادت مدینہ شریف میں۔ اتنا تو سمجھ گئے ہوگے کہ میرے نبی کا ننیال مدینہ ہے، میرے نبی کا ننیال مدینہ شریف، ولادت حضرت آمینہ کی مدینہ شریف میں۔ آپ کو میں بتا دوں کتنے نصیب والے ہو جو حضور کا میلاد منا رہے ہیں، جنہوں نے اہتمام کیا ہے۔ سنیں کتنے مقدر والے جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، وہ کبھی مٹائے نہیں جاتے۔ بے شک۔ اور محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو وہابی بھی محدث مانتے ہیں، سارے لوگ جنہیں محدث مانتے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جس زمین پہ حضور کی ولادت کی محفل سجائی جاتی ہے، اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ جس بستی میں حضور کی ولادت کا چرچا ہوتا ہے، اللہ 1 سال تک اس بستی کو مصیبتوں سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، جنہیں وہابی بھی محدث مانتے ہیں۔ میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ ہٹ دھرمی اچھی نہیں ہے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں جس زمین پہ حضور کی ولادت کی باتیں ہوتی ہیں، 1 سال تک خدا کے کرم کی بارش ہوتی ہے، 1 سال تک برکتیں برستی ہیں، 1 سال تک مصیبتوں سے بچا دیا جاتا ہے اس زمین۔ اور میں نے کہا کہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ کبھی مٹائے نہیں جاتے ہیں۔ حضرت آمینہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئی، حضرت عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئی۔ غور کریں، حضرت آمینہ کی ولادت سے بھی پہلے ایک عجیب دستور تھا۔ میں کہتا ہوں دنیا سے انصاف کے ساتھ حضور کی سیرت کو پڑھو۔ اسلام کو آتنکواد اور مسلمان کو آتنکوادی کہہ لینا کافی نہیں ہے، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی میرے حضور آئے نہیں کہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ بیٹیاں پیدا ہونے سے پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی۔ بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، مار دی جاتی تھی۔ ایک شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو خادم نے آ کے کہا، غلام نے،
حضور بچی آئی ہے لیکن ہے بڑی کالی. باپ تھا نا, اس نے کہا ہم تو بیٹی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ, اور تو کہہ رہا کالی بیٹی آئی ہے. اس نے کہا مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی, جا لے جا کر کے اسے قتل کر دے. جب وہ لے کر کے چلا نا, جنگل میں آ گیا, زمین پہ لٹایا, تلوار نکالی, گردن کاٹنا چاہتا تھا. آواز آئی ظالم اسے نہ مار, اسے قتل نہ کر. اس نے اتنا سنا نہ, دائیں بائیں دیکھا, جنگل تھا سنسان, کوئی آواز دینے والا نہیں. اس نے سوچا شاید یہ میرے دماغ کی آواز ہو. اس نے پھر تلوار اٹھائی, پھر یہی آواز آئی. پھر اس نے روکا اپنے آپ کو, پھر دیکھا. جب تیسری بار جب تلوار اٹھائی, آواز آئی ظالم اگر تو اسے پال نہیں سکتا چھوڑ کے چلا جا, ہم اپنے کرم سے پال لیں گے. جب اس نے اتنا سنا سوچا بچی برکتوں والی ہے, اس نے سینے سے لگایا, بچی کو اٹھایا, گھر لے آیا اور پالتا رہا. نام سودا رکھا. بچی پلتی رہی. پھر جب اس نے ہوش سنبھالا, اس کو تعلیم کا شوق ہوا. اس نے اتنا علم سیکھا, اتنا سیکھا کہ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی کاہنہ بن گئی. کاہنہ سمجھتے؟ کاہنہ اس کو کہتے, اس عورت کو جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے تقدیر بتایا کرتی تھی, اس کو کاہنہ کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی کاہنہ بنی, دنیا میں شہرت ہو گئی. جن بستیوں سے گزرا کرتی لوگوں کو خبر ہو جاتی آج سودا آ رہی ہے, لمبی لائن لگ جاتی, کوئی ہاتھ دکھاتا, کوئی آ کے اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھتا. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, ادھر اس کا علم شباب پر تھا, ادھر سیدہ آمینہ کی ولادت مدینہ شریف میں ہو جا رہی ہے. سیدہ آمینہ کی ولادت ہوئی ہے, عمر شریف ابھی تقریباً 6 یا 7 برس ہے. آپ کی عادت کریمہ یہ تھی, آپ بچیوں کے ساتھ کھڑی تو ہو جاتی تھی لیکن کبھی کھیلا نہیں کرتی تھی, کبھی بچیوں کی طرح عام طرح بات نہیں کیا کرتی تھی, چپ چپ رہتی تھی, بڑی مہذب رہتی تھی. پورے مدینے میں تذکرے ہوتے تھے, لوگ باتیں کیا کرتے تھے, پتہ نہیں آمینہ کون ہے, کیا معاملہ ہے, یہ کبھی کچھ بولا نہیں کرتی ہے, لگتا ہے الگ معاملہ ہے اس کا. لوگوں میں سیدہ آمینہ کے 7 سال کی عمر کے اندر ان کی پاکیزگی کے چرچے ہونے لگے, ان کی طہارت کی باتیں ہونے لگی, ان کی سنجیدگی کی گفتگو ہونے لگی. لوگ باتیں کرتے تھے آمینہ جیسی کوئی بچی نہیں دیکھی ہے. اللہ اکبر. ایک دن ایسا بھی آیا, یہی سودا کاہنہ جب اتفاق سے مدینہ شریف آ رہی ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ساری عورتیں آ جائیں, جس کو بھی اپنی تقدیر کے بارے میں پتا کرنا ہے. سودا مدینے آنے والی ہے, ابھی سودا آئی نہیں ہے, عورتوں کی لمبی لائن لگ جاتی ہے, دیوانے کھڑے ہو جا رہے ہیں, مقصد کے لیے آ کے لگ جاتے ہیں. خدا کی قسم جب لائن لمبی لگی ہے, ایک کونے میں سیدہ آمینہ کھڑی ہے, لیکن آپ کو ہتھیلی دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے, لکیر دکھانے کا کوئی خیال نہیں ہے. جیسی سودا آئی ہے, آنے کے بعد لوگوں نے دوڑنا شروع کیا. کوئی کہتا میرے نصیب میں کیا ہے, وہ یوں دیکھتی, نصیب کا فیصلہ بتاتی, پھر آگے بڑھ جاتی. جب باری سب کی ختم ہو جاتی ہے, کسی نے سیدہ آمینہ کا ہاتھ پکڑا, ارے بچی تو مدینے میں سب سے جدا ہے, تو بھی تو دکھا تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے. جب اتنی بات سیدہ سے کہی گئی ہے, آپ آگے بڑھی ہیں اور سودا کے آگے جا کے جیسی ہتھیلی کھولی ہے, تاریخ گواہ ہے. خدا کی قسم سودا کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا, ایک جاتا تھا, پسینے کے قطرے نکل آئے ہیں. کبھی ماتھا دیکھ رہی ہے, کبھی سیدہ کی لکیریں دیکھ رہی ہے, کبھی نیچے دیکھتی ہے, کبھی اوپر دیکھتی ہے. کسی نے کہا تھا سودا بتا تو سکی, بوڑھوں کے ہاتھ دے کے بتا دیا, بچوں کے ہاتھ دے کے بتا دیا. آخر 7 سال کی آمینہ میں کیا ہے جو تو بول لگی رہی ہے. اس نے کہا تھا خدا کی قسم حیرت ہو رہی ہے اس کی لکیریں دیکھ کر کے. کہا کس لیے, کہ یہ عام بچی نہیں ہے, اس کی لکیریں بتا رہی ہے, یا تو یہ خود نبی بنے گی, یہ نبیوں کے امام کی ماں بن کے تشریف لائی ہے. اللہ 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 اللہ, واہ 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 واہ. توجہ ہے, یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی ماں بنے گی. میں حیرت میں ڈوب گیا, مالک راز کھل گیا.
پتہ چلا سودا کو بچایا کیوں تھا، ہائے 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 ہائے، کیوں بچایا گیا تھا؟ وہاں تو تلوار بھی لٹک گئی تھی، نیام سے باغر تھی، تنہائی تھی، جنگل تھا، 2 منٹ نہیں 2 سیکنڈ لگتے گردن کٹ جاتی، لیکن مسیحیت کا نقیب آواز دیتا ہے نادان تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ اس سے اپنے نبی کی آمد کا اعلان کرانا تھا، محبوب کی ولادت کا اعلان کرانا تھا، اس لیے اس کو بچایا گیا ہے اور زمانے کو بچایا گیا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو میرے محبوب کی ولادت کے چرچے کرتے رہو، ان کی آمد کے چرچے کرتے رہو۔ اب فائنل ہو گیا، زمین پہ وہی رہے گا جس کی زبان پہ سرکار کی آمد کے نعرے رکھیں گے، ان کی نعتوں کے ترانے رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، بہت اچھا مفتی صاحب، واہ 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 واہ، سلامت رہیے، ہائے ہائے ہائے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ خدا کی قسم دیکھ تو صحیح، مدینے میں آمینہ ہے، مکے میں حضرت عبداللہ کسی چودھری کا بیٹا نہیں، کعبے کے متولی کا بیٹا ہے، کعبے کے متولی کا بیٹا ہے، مسجد کا خزانچی ہو جائے پورے گاؤں کو سر پہ رکھ لیتا ہے، کیا شان ہوگی اس کی جس کے قبضے میں کعبے کے خزانے رہتے ہوں، ہے نا؟ عام نہیں ہے حضرت عبداللہ، کعبے کے متولی کے۔ ہاں بیٹے سنو، آگے آپ جوان ہوگے، بات لمبی ہوگی، اگر اونٹوں کی قربانی اور آپ کی زندگی کے واقعات بیان کروں بڑا وقت لگے گا، ایک واقعہ بیان کر دوں، اللہ کرے تمہاری سمجھ میں بات آ جائے۔ اور جو جھنڈے نہیں لگاتے خدا کرے کل سے ہی سب کی چوکھٹ پہ جھنڈا نظر آنا چاہیے۔ بتا رہا ہوں کون آنے والے، کون آنے والے، حضرت عبداللہ کی شان کا جواب نہیں، حضرت آمینہ بھی بے مثال ہے، سیدہ کے حوالے سے سن لیا، آپ سنو نبی کے ابو کے حوالے سے۔ جیسی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے نا تو یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، کتابوں کے ورق پلٹنے لگے، سارے اکٹھے ہو گئے، مسئلہ کیا؟ انہوں نے بڑے بڑے امیر اکٹھا کر لیے، کہا سنو آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کی گود میں نبیوں کا امام آئے گا، جس کے آنگن میں نبیوں کا امام آئے گا۔ کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا کتابوں نے جو بتایا تھا نام عبداللہ ہوگا، وہ آ گیا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ستاروں نے بتا دیا ہے۔ کس نے بتایا؟ ستاروں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا سنو بھائی، اب بنی اسرائیل سے نبوت جا رہی ہے، ہاں اسماعیل کی اولاد میں، ہم جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیسے روکو گے؟ کہا عبداللہ ہی کو قتل کر دو، نہ ہوں گے عبداللہ اور نہ آئیں گے محمد الرسول اللہ۔ مگر انہیں کیا پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سیدھی سی بات، فیصلہ ہو گیا بھائی، کفیل بھائی میٹنگ ہو گئی، کلر بلایا گیا، اس سے کہا گیا پوری زندگی کا خرچہ تیرے بچوں کا دیا جائے اگر تم مر بھی گیا تو ایک کام کرنا ہے۔ کہا کیا؟ ایک بچے کا سر لانا کاٹ کے۔ اس نے کہا چھوٹی سی بات، کہا انعام کا منہ مانگا۔ اس نے کہا ٹھیک، جانا کہا ہے؟ کہا 2 پہاڑوں کے بیچ کی وادی ہے، کھجوروں والی جگہ ہے، اور اس زمین پہ اللہ کا گھر بھی ہے، وہیں جانا، وہیں ایک بچہ ملے گا نام عبداللہ ہوگا، اس کا سر کاٹ کے لانا۔ وہ بڑا خوشی خوشی چلا، اور حضرت عبداللہ کا دستور یہ تھا اپنے والد کے ساتھ نا، جو لوگ کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے آپ ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اس لیے اکثر دن کا حصہ جو تھا کعبے کے گرد و نواحی میں آپ کا گزرتا تھا۔ حضرت عبداللہ یہ بھی کلر چلا اور سفر کرتے کرتے مکہ آیا، حیرت میں تھا تلاش کہاں کیا جائے، کس سے پوچھا جائے عبداللہ کہاں گئے۔ جب چلتے چلتے حرم شریف آیا نا تو اس نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے پایا، ایک طرف حضرت عبداللہ تنہائی میں کھڑے تھے، چہرے سے آپ کی پاکیزگی ٹپک رہی تھی اور لگتا تھا بچہ بڑا سنجیدہ ہے۔ اس نے جب دیکھا نا تو دیکھ کے فیصلہ کیا کیوں نہ اسی بچے سے پوچھ لیا جائے، بڑا شریف بچہ ہے۔ بلایا حضرت عبداللہ کو، کہنے لگا بیٹے میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا ہاں وہ تو حال بتا رہا
لگا گئے. کہا میرا ایک کام ہے. کہا کون سا کام ہے؟ کہا مجھے عبداللہ کا پتہ چاہیے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کیا کرو گے عبداللہ کا؟ کہا یہ راز کی بات ہے. کہنے لگے راز کی بات ہے. تو آپ نے جب اتنا سنا فرمانے لگے اچھا راز کی بات ہے تو پھر میں آپ کو عبداللہ کا پتہ نہیں بتاؤں گا, پہلے آپ بتاؤ عبداللہ سے کیا کام ہے, اگر آپ بتا دو گے تو میں آپ کو پتہ بتا دوں گا. اس نے کہا وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں سنو ہم خاندان قریش سے ہیں, ہم زبان پکی رکھتے ہیں, وعدہ کیا جا کسی کو نہیں بتائیں گے. بتا آیا کس لیے ہے؟ اس نے کہا مجھے عبداللہ کا سر چاہیے. آپ نے اتنا سنا تو ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. آپ کہتے ہیں بڑی دور سے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں شہر سے آیا ہوں, میری قوم نے بھیجا ہے, میں یہودیوں میں سے ایک ہوں. کہا اچھا. کہا سفر کر کے آئے ہو, بھوک بھی لگی ہوگی پیاس بھی لگی ہوگی. کہا بچے یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے ہو ہمارے دروازے سے مہمان کبھی خالی نہیں جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے یہ کہا تھا کہ میں سر لینے آیا ہوں عبداللہ کا. کہا کس لیے؟ کہا کہ وہ اس قوم کا اشرف بیٹا ہے, اس کا سر کاٹنا ہماری قوم کی ترقی کا سبب بنے گا. آپ نے ہاتھ پکڑا, حتیم سے ٹیک لگائی اور چلے گئے گھر. گھر جا کے کسی سے نہیں کہا, یہ نہیں کہا میرا قاتل آیا ہے, میری جان کا خریدار آیا ہے. آپ آئے ہیں, ایک پیالہ کھجور کا لیا ہے, تھوڑا سا زمزم یا جو پانی تھا لیا, لے کر کے آپ آئے ہیں, اس کو کھجوریں کھلائیں, پانی پلایا. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا بس بچے کا پتہ دے دو, اس کا سر لے کے جانا ہے. آپ کہتے ہیں کیا کرو گے بچے کا سر کاٹ کے؟ یار سر ہی لینا ہے تو میرا سر لے کے چلا جا. اس نے کہا تیرے سر کا کیا کروں گا, تو نے تو میرے ساتھ اتنا دیا ہے کہ تو نے مجھے کھلایا پلایا. آپ مسکرا کے کہتے ہیں سن جس عبداللہ کے لیے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اس نے ایک نظر سر سے لے کے پیر تک دیکھا, جو تلوار تھی قدموں پہ رکھ دی. اس نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم اب تک سر لینے آیا تھا, اب قسم کھا کے کہتا ہوں سر لے کے نہیں تیرے قدموں پہ سر دے کے جاؤں گا. کہا کس لیے؟ کہا سمجھ گیا جس عبداللہ کے اندر کی شرافت کا یہ حال ہے, اس خود محمد الرسول اللہ کی شرافت کا حال کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان والد مصطفیٰ. واہ واہ. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ حضرت عبداللہ, یہ سید آمینہ, دونوں کو آپ نے ایک جھلک میں نے بس بتا دیا. اب ذرا سنو, ادھر حضرت عبداللہ جوان, ادھر سید آمینہ جوان. آپ جانتے ہیں جب بچیاں جوان ہوتی ہیں نا تو باپ کے بال سفید ہونے لگتے ہیں. اس لیے نہیں کہ خوراک بڑھ گئی ان کی, اس لیے نہیں کہ روٹی زیادہ کھاتے ہیں, صرف اس لیے کہ بیٹیوں کی ذمہ داری بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. سیدہ آمینہ شرافت اور پاکیزگی اور طہارت کا جواب نہیں. ہاں وہب بن منبہ حضور کے نانے یوں بیٹھے, رات کا سناٹا, بیوی کہتی ہے سو کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے کیسے سو جاؤں, ایک فکر سونے نہیں دیتی. بیٹی اتنی نیک ہے, اس کے لیے بیٹا کہاں سے لاؤں گا؟ زوجہ نے کہا میرے سرتاج دل تھوڑا کیوں کرتے ہو, جس نے شان والی بیٹی بنائی ہے وہی شان والا بیٹا بھی عطا کر دے گا. یہ رشتے دیکھ, دل تھوڑا کیوں کرتے ہو؟ یہی بیوی ہوتی ہے, یہی مطلب ہوتا بیوی کا. یہ نہیں ہے کہ سر سلائے بھیجا کھائے, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. ٹوٹا ہوا دیکھا آدمی کو سہارا بن گئی. دل تھوڑا نہ کریں, جس نے عزتوں والی بیٹی دی ہے وہی عزتوں والا بیٹا دے گا. ادھر حضرت عبداللہ, حسن کا عالم یہ کہ بڑی بڑی مہجبی راہوں میں لائن لگا کے کھڑی رہتی تھی کہ ایک جھلک عبداللہ کی دیکھنے مل جائے. حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں میں یہ سوچتا تھا کہ اب اس بیٹی کے لیے, اس بیٹے کے لیے بیٹی کہاں سے لاؤں گا. کہتے ہیں ایک دن نہ میں حرم شریف میں تھا, سنے غور سے, لیٹا آنکھ لگ گئی, میرے خواب میں ایک نیک سیرت خوبصورت بزرگ آئے اور انہوں نے کلائی پکڑ کے کہا عبدالمطلب. میں نے کہا جی. کہا وقت سونے کا نہیں ہے, عبداللہ کا نکاح نہیں کرنا ہے. میں نے کہا حضور رشتہ کدھر کروں؟ فرمانے لگے جا مدینے چلا جا, وہب بن منبہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لے, وہ تیرے عبداللہ کے لیے بنائی گئی ہے. تو آپ فرمانے لگے حضور آپ ہیں کون؟
کہا مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا ذاتیں جتنی عظیم ہوتی ہے رشتہ کرانے والے اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑا مسئلہ گھٹیا بھی ہو جاتا ہے۔ رشتہ کرانے والے اللہ معاف کرے، کم باپ بھی نہیں ہے، جب تک رشتہ نہیں ہو رہا تو ابا کہہ رہا لونا 90,000 کما رہا مہینے کے، 3 مہینے کے اس نے اکٹھے ڈالے 90,000 تو کہہ رہا کر ہی ڈالے پچھلے مہینے کے۔ دھوکے دے رہے ہیں، دھوکے، تاکہ کوئی موٹا آدمی پھنس جائے۔ یہی نوٹنکی ہے جی، اور اسے دکھا رہے آج رشتے کراتا پھر دیکھا دیکھو 90 ڈالے، تو کب لڑکی بتاؤ، اس نے چھانٹی سب سے امیر کی اور پہنچ گیا، کیا بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے؟ بیٹی کی شادی کہاں کرنی تو ہے، رشتہ کوئی نہیں مل رہا، کہا ہے میری نظر میں، کہو تو بات چلاؤں، کہا کسی کا بدھا کا جو لڑکا ہے نا 90 کما رہا ہے 1 مہینے کے، تو لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں، اپنی طرف سے پیسے لگاتے ہیں، بات چلاؤ 10 لاکھ دے دیں گے، خود لڑکی والا بولا بات چلاؤ تو 10 لاکھ دے دیں گے۔ 2 سال پریکٹس کر کے آلہ کیا ڈال لیا گلے میں، لڑکی کباب 15 لاکھ تھیلے میں ڈال کے پیچھے پیچھے، داماد بنوا دو اسے، 15 لاکھ پکے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا ڈھونڈ رہے تھے تم؟ پیسہ، دولت، 90 مل رہے ہیں، 100 مل رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اگر نکاح کا ارادہ ہے نا بیٹے کا تو پھر دولت والی نہ ڈھونڈ، دین والی دلہن تلاش کر، واہ واہ، دین والی دلہن تلاش کر، اس لیے کہ اگر مائیں نیک ہوتی ہیں تو پھر اولاد غلام مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ لوگ کہتے کربلا میں حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا، تعجب ہے، میں نے کہا تجھے ہوگا مجھے نہیں، سیدھی بات، نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنے کا تعجب تجھے ہوگا مجھے نہیں، کہا سنی نہیں، میں نے کہا تجھ سے پکا، حسینی نہیں، میں نے کہا تجھ سے پکا، کہا پھر تعجب کیوں نہیں، میں نے کہا سن، جب مائیں دودھ قرآن پڑھ کے پلاتی ہو نا تو بیٹے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا، ایسی مالا پھر دیکھ نیزے پہ قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں۔ لیکن دنیا گھوم آؤ تھک جاؤ گے، خاتون جنت جیسی ماں نہیں ملے گی، کربلا کے امام جیسا بیٹا نہیں ملے گا، جاؤ تلاش کر کے آ جاؤ۔ تو رشتوں میں بھی کیا ڈھونڈ رہے آپ؟ مسئلہ رشتے اللہ معاف کرے، دبا دب ہو رہے ہیں، اللہ کرے خوب ہو، لیکن بچولیا کتنا بڑا جھوٹ بولتا، کہہ رہا 90 کما رہا، لڑکی والے نے کہا 10 دوں گا، تو لڑکے والے جا کے کہہ رہا میری بات 12 کی ہو گئی ہے، 2 اس نے بڑھا دی۔ سمجھ رہے میری بات؟ غور کرنا، اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں ہنسانے نہیں آیا، ہماری قوم تباہ ہے، ہنسنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ اگر رونا ہے تو اپنی بربادی پر رونا شروع کر دیں، اپنی تباہیوں پر روئیں ہم، ہنسنے کا وقت نہیں۔ سن غور سے، 2 لاکھ کا جھوٹ اس نے بولا جا کر کے کہ وہ 12 دے گا، اور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ نکاح ہوا، لڑکی سسرال پہنچی، پتا چلا یہ تو 15 بھی نہیں کماتا، 15 بھی نہیں کماتا، اور باپ نے 10 دیے تو 2 لاکھ کا بریا بن گیا۔ جب بچی گھر آئی اسے تانا ملا کہ تیرے باپ نے 12 لاکھ دینے کو کہا تھا، اوقات نہیں تھی تو منہ کیوں پھیلایا تھا، حیثیت نہیں تھی تو 12 کی بات کیوں کی تھی۔ خدا کی قسم جب بیٹیوں کو یہ باپ کے تانے دیے جاتے ہیں نا تو بیٹیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھروں میں سکون نہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم زبان کو لگام دے، بیوی کے باپ کو اور اس کے بھائی کو کبھی گالی مت دو، تمہاری قدموں میں پس کے فرش بن کے رہے گی تمہاری بیوی، لیکن جب تم انہیں باپ کی غربت کا تانا دو گے، بھائیوں کی ذلت کا تانا دو گے، خدا کی قسم کبھی گھر رحمت نہیں بن سکتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ گھروں میں سکون چاہتے ہو تو ماں باپ کو، بیویوں کے ماں باپ کی عزت کیا کرو، بھائیوں کی عزت کیا کرو، اوقات مت دکھایا کرو، تو باتوں پہ آ کر کے اوقات سے گر جاتے ہو، اور ہم یہ کہتے تیرے باپ نے کیا دیا تھا، اوقات کیا تھی تیرے باپ کی۔ میں کہتا ہوں کان کھول کے سن لو، کس کو بول رہے ہو تیرے باپ نے کیا دیا ہے؟ چل جس شادی شدہ بچی کے گھر لے کے چلتا ہے، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں،
ہو اور میں تجھے دکھاؤں گا جس بیڈ پہ لیٹ رہی ہے وہ تیرے باپ کا نہیں ہے، لڑکی کے باپ کا دیا ہوا ہے، جن برتنوں میں کھاتی ہے وہ تیرے باپ کے نہیں، بیٹی کے باپ کے ہے، جن کپڑوں کو پہن رہی ہے وہ تیرے باپ کے نہیں، لڑکی کے باپ کے ہے۔ کس چیز کے تانے دیتے ہو اور کیا لینا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم احسان مانو باپ کا، جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے نکال کے دے دیا۔ بہت اچھا پیغام مفتی صاحب، واہ واہ تباہ کر ڈالا ہے پورے معاشرے کو، واہ، آگ لگا رکھی ہے، طریقہ ہی نہیں رشتوں کا۔ اور لڑکے والوں موت آنی ہے سب کو، مرو گے سب جاؤ گے مٹی کے نیچے۔ کوئی 7 بیٹے والا قارون نہیں ہے، 9 بیٹوں والا شداد نہیں ہے، تمہارے پاس اب وہ سکے بھی نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں پہ ہوتے تھے۔ آج نا کاغذ کے نوٹ ہیں، پہلے پیسے بھی سونے کے ہوتے تھے، سونے کے ہوتے تھے پہلے پیسے۔ ہے اوقات ہماری؟ ہے؟ بیوی کی ناک کا پھول کھو جائے فوراً طلاق دے دیتا، یہ اوقات ہے کہ تو نے 600 روپے کا ناک کا پھول کھو دیا، نکل میرے گھر سے۔ او بھائی سونے کے سکے ہوتے تھے، اور رشتے کیسے ہوتے تھے؟ باتیں دیکھ، جھوٹ بول کے رشتے کرائے جاتے، پھر گھر اجڑ جاتے۔ 500 روپے کے چکر میں کسی کے گھر میں آگ نہ لگا گھر میں آگ۔ حضرت عبداللہ کے والد نے سنا کہ وہاب بن منبہ کی بیٹی آمینہ ہے، جا کے ہاتھ مانگ لے، وہ چھوٹا موٹا نہیں مکے کا سردار ہے، مکے کا سردار ہے۔ معاف کیجئے گا آج اس وقت تک بیٹے کے لیے ہاں نہیں کرتا کوئی بیٹے والا جب تک بیٹی والے کی جوتیاں نہیں توڑوا دیتا ہے، چکر پہ چکر لگواتا ہے، ناک رگڑواتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جی منظور ہے منظور ہے، اور پھر پوری زندگی بچی کو تانے دیے جاتے، تیرے باپ نے چکر نہ لگائے ہوتے میں کبھی تجھے گھر کی دلہن نہ بناتا، یہ کر کے بچی کو ذلیل کیا جاتا۔ خبردار خبردار، زبان کو لگام دو، سنو رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب اٹھتے ہیں، باقی بیٹوں کو ساتھ لیا، عبداللہ کو چھوڑا اور چلے گئے وہاب بن منبہ کی چوکھٹ پہ۔ ادھر رات بھر حضرت آمینہ نے کہا تھا پریشان کیوں ہوتے ہو، جس نے بیٹی دی ہے وہی بیٹے کا انتظام کرے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، دروازے پہ آواز ہو جاتی ہے، کون؟ کہا انا عبد المطلب، میں عبد المطلب ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا دروازہ تو کھولو۔ جیسے دروازہ کھولا مکے کا سردار سامنے کھڑا ہے، کانپ گئے وہاب بن منبہ۔ وہاب بن منبہ اتنے امیر نہیں تھے، اتنے بڑے سردار نہیں تھے جتنے بڑے سردار میرے نبی کے دادا ہیں، دیکھ کر کے کانپ جاتے ہیں۔ آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ زحمت کیسے کی ہے؟ خدا کی قسم کوئی کر و فر نہیں ہے، کوئی اتراہٹ نہیں ہے، چولی پھیل جاتی ہے نبی کے دادا کی۔ کہتے سنو تمہارے گھر میں آمینہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اسی بیٹی کو ہماری جھود میں بھیک بنا کے ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ کہا کس کے لیے؟ کہا عبداللہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں جیسی اتنا سنا ہے، وہاب بن منبہ کہتے ہیں عبد المطلب چولی سمیٹ لیجئے، آمینہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے، کل بھی آپ کی رہے گی۔ کہا بتاؤ تو صحیح، کوئی بھی بیٹی دینے والا جب کسی کو بیٹی دیتا ہے تحقیق کرتا ہے، پتہ کرتا ہے، تم نے میرے بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ کہا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا سنو، جو کل تمہیں آ کر کے میرے بارے میں بتا کے گئے تھے وہی رات آ کر کے مجھے تمہارے بارے میں بتاتے ہیں۔ تحقیق ان کی ہوتی ہے جن کی ذاتیں مشکوک ہوتی ہیں، اور جن کی پارسائی کے خطبے اللہ کا خلیل پڑھے وہاں تحقیق کی گنجائش نہیں۔ کہا سنو، آمینہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے۔ مکے کے سردار نے جھولی پھیلا کے مانگی ہے بیٹی، اور تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹی مانگتے ہو، غیرت نہیں آتی ہے؟ بیٹی پھول ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنی نرمی سے پیش آؤ گے یہ پھول اتنے دن تک کھلا رہے گا، اور اس کے ساتھ جتنی سختی سے پیش آؤ گے اتنی ہی جلدی اس رنگ کی، اس پھول کے رنگ بو سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بیٹی مانگنی ہو نا آج کے بعد ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں، جھولی پھیلا کے بیٹی مانگنا، تاکہ حضور کی امت میں پیدا ہونے والے کو یہ ناز ہو، شکر رب نے بیٹی دی تو کیا ہوا، اس محبوب کی امت میں تو پیدا کیا ہے نا، جس کی امت میں بیٹیوں کا آنا زحمت نہیں ہوتا، خدا کی رحمت ہوتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ پیسوں کے لیے کریں گے رشتے؟ دیکھو کفیل بھائی کتنوں کے منہ ہل لیں، پیسوں کے لیے کریں گے رشتے؟
جتنے لوگ نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا، لگنا چاہیے. یہ سارے سنی صحیح العقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے. خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے. اور پیسے والوں جن کو اللہ نے بیٹی بھی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، کان کھول کے سننا، بھکاری دماغ سے بہتر ہے ایک نسلی کتا چوکھٹ پہ باندھ لو. ہاں لگ گئی نا کڑوی بات. یہ صحیح ہے اس لیے کہ جو ایک بار مانگتا ہے وہ بار بار مانگے، اور جو بار بار مانگتا ہے اللہ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے. حالات ہاتھ پھیلانے والوں کی کبھی مدد نہیں کی جاتی ہے. جنت میں سارے جانا چاہتے ہیں، سارے جانا چاہتے ہیں جنت میں. ہاں امید ہے سارے جانا چاہتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جنت پلیٹ کرنے والا نہیں ہے. اٹھائی اور کھا لیا. مشکل ہے جنت. جنت میں جانا چاہتے ہو تو آسان راستہ میرے پاس ہے، بتا دوں بہت آسان راستہ ہے. پیسے کے لیے نکاح نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیرت نہیں ہوتی ہے؟ سگی بہن بھائی کے پاس آ کے بار بار کہتی ہے رشتہ دیکھو نا بیٹی بڑی ہو گئی، رشتہ دیکھو نا بیٹی بڑی ہو گئی. اور سگا بھائی نا ہاں دیکھ رہا ہوں، ہاں دیکھ رہا ہوں. بغیرت سمجھا نہیں تو وہ تجھی سے آ کے کیوں کہتی تھی؟ اسے پتا تھا میرے بھائی کا بیٹا جوان ہے، میں غریب ہوں. وہ آ کے کہتی تھی کاش ایک بار میری طرف دیکھنا، کبھی تو تیرا دل پگھل جائے. تو کہتا کہ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں. نہیں، ایسے جنت نہیں ملا کرتی. کہا مولوی صاحب ہمیں دین نہ سکھاؤ. 2 لاکھ دیے بہن کے بعد بیٹی کی شادی میں، کوئی احسان نہیں کیا تو نے؟ بھانجی کو 2 لاکھ کی بھیک دے دی ہے تو کیا کیا تو نے؟ ارے تجھے رب نے دولت بھی دی تھی، بیٹا بھی دیا تھا، گنجائش والا بھی بنایا تھا. جس دن پہلے دن تیری بہن آئی تھی کہ بچی جوان ہو رہی ہے، تلاش کرو رشتہ. ہاتھ پکڑتا بہن کا، بیٹھاتا آ کے چائے پلاتا، کہتا دل تھوڑا نہ کر، کہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے تجھے بیٹی دی ہے، مجھے بیٹا دیا ہے، پریشان مت ہونا، خالی ہاتھ آؤں گا، عزت سے بیٹی رخصت کر دینا. خدا کی قسم بہن بھی مسکرا دیتی، ساتھ میں خدا کی رحمتیں مسکرانے لگے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ مطلب ہے 12ویں والے کوئی طریقے رشتہ کرنے کے. واہ واہ واہ. اور ہمارے ممبروں کے حال بھی ہے. سود لینے والا اٹھ کے 100 کے نوٹ دے دے، ہم کہہ دیتے ہیں دیکھو جنتی دیکھنا، اسے دیکھ لو. امیر نے تو دماغ خراب کیا. مجھے بتاؤ بیاض لینے والا اٹھ کے نوٹ اڑا دے، پیر صاحب کہہ رہا سب سے جنتی ہے میرا. پیر بھی کوٹا جائے گا، مرید بھی کوٹا جائے گا. سیدھی بات. جنت زیادہ بانٹ رہے ہیں. سود والے نبی کو پیارے نہیں تو تجھے پیارے کیوں؟ بیاض والے نبی کو پیارے نہیں تجھے پیارے کیوں؟ جنت یوں نہیں ملے گی. جنت کے لیے سر کٹائے جاتے ہیں، جنت کے لیے اکبر دیا جاتا ہے، جنت کے لیے اصغر دیا جاتا ہے، جنت کے لیے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں، اکبر کے سینے سے برچی نکالی جاتی ہے، تب جا کے جنت کے تحفے ملا کرتے. تمہیں کیا لگتا ہے رات بھر جوا کھیلو صبح ہی جنت ہے؟ نہ یار، اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے. جنت چاہتے ہو نا کسی غریب کا سہارا بن جاؤ، مر کے قبر میں پہنچو، آمینہ کا لال تمہارا سہارا بن کے آ جائے گا، تمہارا سہارا بن کے آئے گا. کرو نا ایسے کام. بہرحال یہ کہ نکاح ہو گئی، نکاح ہوا، سیدہ آمینہ آ گئی، آمنے سامنے بیٹھے. خدا کا شکر ادا کرنے کا طریقہ دیکھیے. پردھان جی ذرا توجہ کریں، حالات بالکل یہی ہیں جو بتا رہا ہوں. آمنے سامنے بیٹھے میاں بیوی. کفیل بھائی حضرت عبداللہ کہتے ہیں شکر رب کا جس نے مجھے آپ جیسا چاند کا ٹکڑا دیا گیا. تو حضرت آمینہ مسکرا کے کہتی ہیں عبداللہ تم سے زیادہ نصیب والی تو میں ہوں جس کو رب نے تمہارے جیسا خوبصورت اور خوبصورت شوہر عطا کیا ہے. آج یہ باتیں ہوتی ہیں. اگر 4 منٹ بھی ابھی بھی آمنے سامنے بیٹھ گئے تو آر پار ہو کے نپٹے گی. کہہ رہا جب سے آئی ہے نا خون پی لیا تو نے. تو وہ بھی کہہ رہی ہے احسان مان میرے ابا کا جو انہیں ہاں کر دی تھی، ورنہ تیرے جیسے سکل کے گھر میں تو کبھی نہیں آتی. کہتا میں بھی جھیل ہی رہا ہوں تجھے.
یہ باتیں ہوتی ہیں، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، رشتے دیکھ کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں تو ملا ہے یہ میرا نصیب ہے، وہ کہتے ہیں تم ملی ہو یہ میرا نصیب ہے۔ خدا کی قسم جب ایسی باتیں کرنے والے ایک آنگن میں بیٹھے ہوں، بتا خدا کی رحمتیں کتنی نثار ہوتی ہوں گی، کتنی برکتیں اس وقت میں برستی ہوں گی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی، ابھی 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریک حیات کا جی کا پردیس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ آپ تو لخت جگر، آپ ہماری امانت تمہارے شکم میں آ گئی ہے، اور یہ آ کے آنکھیں کھولے گا۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرے، میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہا حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سرتاج ابھی تو جی بھر کے ہم نے وقت بھی نہیں گزارا ہے، ہم نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ جدائی کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا مجبوری ہے، پردیس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں ہونے لگی نا، حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا شریک حیات آنسو نہ بہا، کچھ دن کا انتظار کر، کچھ دن گزریں گے، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے، تیرے ساتھ آ کے وقت گزارنا ہے، اجازت دے پردیس جانا ہے۔ سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کیا۔ خدا کی قسم جہاں تک عبداللہ نظر آتے رہے، نبی کی امی دیکھتی رہی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، شوہر پردیس جایا کرتے ہوں تو ان کے پیچھے جھولی پھیلا کے بد دعا نہ کیا کرو، زبان بگاڑ کے گالی نہ دیا کرو۔ شوہر گھر سے نکلے جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جا کہ یا اللہ سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا، تجھے کیا پتا ہے شوہر کتنی بڑی دولت ہوتا ہے۔ سیدہ آمینہ نے وہاں تک دیکھا جہاں تک عبداللہ نظر آئے، اور جس دن کے آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے وقت بیتتا چلا گیا۔ جب وہ دن آنے لگا، اب سیدہ آمینہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں، کبھی بستر سجا رہی ہے، کبھی گھر کو سجا رہی ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی آمینہ معاملہ کیا ہے؟ کہا بچی آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں، اب کا وعدہ کر کے گئے تھے، آنے والے ہیں میرے عبداللہ۔ حضرت عبدالمطلب مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ دوپہر میں عبدالمطلب آئے، بیٹی کھانا کیوں نہیں کھاتی ہے؟ کہا میرے عبداللہ نے وعدہ کیا تھا آمینہ آؤں گا، ساتھ تیرے ہاتھ کی پکی چپاتی کھانی ہے، آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا بچی اب تو سرتاج کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، سیدہ بے قرار کے پریشان ہو رہی ہے۔ عبدالمطلب پھر کہہ رہے ہیں بیٹی کھانا کھا لو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ رو کے کہتی ہیں ابا جی ابھی عبداللہ کے آنے کی گھڑیوں میں وقت ہے، جب وہ آئیں گے تبھی ساتھ کھاؤں گی۔ میرا عبداللہ وعدہ جھوٹا نہیں کر سکتا، وہ تو کہہ کے گئے تھے ساتھ کھانا ہے۔ کہا بیٹی وہ کب آئیں گے پتہ نہیں، پردیس میں ہے۔ کہا ابا جی وعدہ کر کے گئے تھے جب آئیں گے تبھی کھانا کھایا جائے گا۔ اب غور سے سننا پیارے، آپ نے یہ کہا۔ حضرت عبدالمطلب گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں ابا جی جائیے نا، پتا کریں میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا ہے۔ آپ حرم شریف کے طواف میں آ کے لگ جاتے ہیں، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا عبدالمطلب کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بڑی درد بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ کہا کون سی خبر ہے؟ کہا جو تمہارا عبداللہ پردیس گیا تھا بیٹا، سفر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبدالمطلب نے کمر پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، کہتے کیا ہوا؟ میرا ایک گیا تو کیا ہوا؟ ابھی عبداللہ کے بارے میں کہتی ہے ایک گیا ہے، ابھی باقی بیٹے بچے ہیں، لیکن میری آمینہ کا تو سہارا تھا، راز دلارا تھا، کیا کیا جائے؟ بڑے بے قرار ہیں۔ ادھر سیدہ آمینہ پریشان ہے، کیسے خبر ملے گی؟ کب آئیں گے عبداللہ؟ آپ کہتے میں نے خود کو سنبھالا، بڑی تیزی سے گھر کی طرف گیا، کہتے ہیں جب گھر کے دروازے پہ پہنچا آغٹ ہوئی، اتنے میں آمینہ آ جاتی ہے، ابا جی میرے عبداللہ کی کوئی خبر لائے ہو؟ کہا کوئی خبر نہیں ملی ہے، بس ایک بڑی درد بھری خبر آئی ہے۔ کہا کون سی خبر؟ کہا بیٹی کھانا کھا لیجیے، اب عبداللہ نہیں آنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، بجلیاں گر گئی سیدہ آمینہ کی حسرتوں پر، تڑپ جاتی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹے جس عبداللہ کا انتظار کر رہی ہو اب وہ نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے۔ سیدہ آمینہ نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، تڑپ کے کہتی پروردگار میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، مرنے سے پہلے یتیم کر دیا گیا ہے، اب اس کو کس کا سہارا ملے گا؟ جب رو کے اتنا کہا ہے، غیب سے آواز آتی ہے آمینہ سنا بغا، پریشان نہ ہو، یہ تیرا بچہ لاوارث نہیں ہے، ہم نے اس کو کائنات کا وارث بنانے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ بھائی حضرت عبداللہ کا وصال ہوا۔ میں بہنوں سے کہوں گا یہ جو کہتی ہو نا صبح صبح جا تو لوٹ کے نہ آئے، تیری صورت نہیں دیکھنی ہے، مر جا، یہ جملے نہ بول، تو نہیں جانتی ہے
جس دن تیرا شوہر سفید کپڑے میں لپٹ کے آئے گا نا، اس دن کے بعد کوئی تجھے عزت سے روٹی دینے والا نہیں ملے گا، کوئی عزت سے دیکھنے والا نہیں ملے گا۔ آج جو 90 سال کی بوڑھی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے نا، خدا کی قسم یہ شوہر کی زندگی کی وجہ سے ہوتے، ورنہ 8 بیٹوں 9 بیٹوں پہ گھمنڈ کرنے والی ماں شوہر کو مرنے تو دے، یہی بیٹے تیرے ہاتھ کی کلائی کی سونے کی چوڑیاں اتار کے بیچ دیں گے اور تیرے ہاتھ کو خالی کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے تجھ سے گزارش ہے، کبھی شوہر کے لیے موت نہ مانگنا، رب سے مانگے تو شوہر کے لیے لمبی زندگی مانگنا، لمبی زندگی مانگنا، کبھی اس کے لیے تباہی نہ مانگنا، اس کے لیے موت نہ مانگنا، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کے لیے لمبی زندگی مانگنا۔ بس میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، مشکل گھڑیاں، عرب کی زمین، عرب کا ماحول، جہاں ایک بیوہ کو جینے کا حق نہیں تھا۔ کڑوی لگتی ہے نا یہ باتیں لوگوں کو؟ اگر کسی کا شوہر مر جاتا یا تو چتا پہ جلا کے اسے زندہ جلا دیا جاتا، یا کمرے میں بند کر کے 40 دن بند رکھا جاتا، پھر بھی زندہ نکل آتی منہ کالا کیا جاتا اور کہتے اس منحوس کی وجہ سے شوہر مرا ہے، گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جاتا۔ خدا کی قسم اس دور کی کہانی ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے میرے عبداللہ کا انتقال ہوا، اب کیا دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ ایک دن جا کے حضرت عبداللہ نے غلاف کعبہ پکڑ لیا، کہنے لگے مالک میرے سہارے تو نے اور بھی دیے، آمینہ کا تو ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا، اللہ اب جو بچہ دے نا اس کی گود میں مالک ایسا دے نا جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ کہتے ہیں آواز آئی عبد المطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کرتا ہے، ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہتے میں نے بس چھوڑ دیا، اس دن سے امید بند گئی، اب جو بچہ آئے گا کوئی عام نہیں آئے گا، کوئی امام ہی آئے گا، امام ہی آئے گا۔ اب حالات دیکھیے حضرت آمینہ کے، توجہ ہے نا؟ ابھی تھکے تو نہیں ہے؟ ابھی 5 منٹ اور برداشت کریں ذرا، کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ پھر کنڈیشن کیا تھی؟ کہتے ہیں پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا آ گیا۔ کہتی عالم یہ تھا کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جس کی شوہر کا انتقال ہو جائے، جس کے اس عورت کو خوشبو نہیں لگانی تھی، بن سور کے نہیں نکلنا ہے، عطر نہیں لگانا ہے۔ کہتے ہیں میں عطر تو لگاتی نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں جب میں نے ایک دن نا اپنے ہی ہاتھ سے تکیہ اٹھایا اور قریب کیا تو اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہتی ہیں ایک دن مجھے پسینہ آیا، میں نے دوپٹے سے پسینہ پوچھ لیا، اس سے خوشبو آئی، میں ڈر گئی۔ مکے والوں سے کیا کہا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے میں نے ڈر کی وجہ سے کپڑا دھویا۔ کہتے ہیں دوپٹے سے تو خوشبو آ ہی رہی تھی، جو پانی نکل کے نالی میں جا رہا تھا وہ بھی خوشبو سے مہکتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں خوشبو بڑھتی چلی گئی۔ کہتی میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، قید کر لیا تاکہ یہ خوشبو گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب آئے، آ کے کہنے لگے فاطمہ آپ کی، میرے نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کہا جی، کہا ذرا آمینہ سے بات تو کرو۔ کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا آج مکے کی باتوں نے میری گردن جھکا دی ہے، آج تک میں کسی سے نظر جھکا کے نہیں ملا، لیکن آج میری غیرت سے نظر جھک گئی ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا مکے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کون سی باتیں؟ کہا باتیں یہ ہو رہی ہیں، عرب کا دستور یہ ہے شوہر چلا جائے، عورت بیوہ ہو جائے تو عورت خوشبو نہیں لگاتی ہے، لیکن سنا یہ ہے مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمینہ ایسی خوشبو لگا رہی ہے کہ جو خوشبو مکے کے بازار میں بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ کہا جا کے پوچھو تو صحیح اسے ہمارے بیٹے کی جدائی کا غم ہے کہ نہیں۔ سیدہ آمینہ کے بارے میں حضرت عبد المطلب نے اتنا کہا، حضرت فاطمہ کہتی ہے عبد المطلب مجھ میں تو طاقت نہیں ہے، آپ خود جا کے پوچھ لو۔ کہا کسوں؟ کہا ایک دن میرے دل میں بھی خیال آیا تھا، میں نے بھی سوچا پوچھو آمینہ سے خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ کہا جیسی اس کی نگاہ اٹھی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہا مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کے آگے کھڑے ہونے کی، جاؤ جا کے بات کر لو۔ عبد المطلب گئے ہیں، سیدہ کونے میں بیٹھی ہے، جیسی پتہ چلا سسر آ رہے ہیں، ادب سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ادب سے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، سلام کیا، ابا جی السلام علیکم۔ کہتے ہیں بیٹی ذرا ایک سوال تھا۔ ابا جی پوچھو کون سا سوال ہے؟ کہا بیٹی بتا کیا تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا، تڑپ گئی۔ ابا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا اگر تجھے جدائی کا غم ہے تو خوشبو کیوں لگا رہی ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے 1 سال تک خوشبو نہیں لگائی جاتی ہے۔ کہتی ابا کس کی جدائی کی بات کرتے ہو؟
میری تو زندگی اجڑ گئی ہے جب سے عبداللہ گئے ہیں، میں نے جینے کے خواب چھوڑ دیے ہیں، کس خوشی کی بات کرتے ہو؟ عبداللہ کے ساتھ میری خوشیاں چلی گئی ہیں۔ کہا بیٹی پھر خوشبو کیوں لگا رکھی ہے؟ ایک لمبی سانس لی ہے سیدہ آمینہ نے اور کہتی ہے ابا جی ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا، میں چھپانا چاہتی تھی لیکن چھپا نہ سکی، لیکن ابا آج پوچھ رکھے ہو نا تو آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتا رکھی ہو۔ کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا ابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں۔ کہا اگر عطر اور خوشبو نہیں لگاتی ہے تو بتا پھر مکے والے تیری خوشبو کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتی ہے ابا سچ یہ ہے میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، کوئی خوشبو نہیں لگائی، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ میرے ساتھ میں گلیاں مہک جایا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ، گلیاں مہک جایا کرتی، گلیاں مہک جایا کرتی۔ میرا امام کہتا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہوں گی کرنے کو، وقت بہت چاہیے۔ ہاں ابھی میں نے ولادت بیان نہیں کی، ابھی میں نے حالت بیان کی، اور حالت بھی پوری نہیں، میں نے فرسٹ کنڈیشن آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضور آئے، خدا کی قسم جانتے ہو سیدہ آمینہ کے آنگن میں کائنات مسکرانے لگی۔ مکے میں جو درخت سوکھے تھے ہرے ہو گئے، جو جنگل سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے، جو جانور کمزور تھے تازہ دم ہو گئے، جو بیمار تھے شفا یاب ہو گئے۔ کیوں نہ ہو میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے، اور شفا کیوں نہ پاتے۔ امام کہتے ہیں جن کے طلب و قد ہو بن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا۔ حضور آئے، عورت کو کتنی عزتیں ملی، ماں بنی اولاد کے لیے جنت، بہن بنی بیٹی بنی ماں باپ اور بھائی کے لیے جنت، بیوی بنی۔ فرمایا محبوب نے میاں بیوی مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو یہ شوہر کے لیے جنت۔ کتنی برکتیں اللہ نے بخشی ہیں۔ حضور آئے تو بیٹیاں مسکرانے لگی۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جن بیٹیوں کو پتا ہوگا کہ ہم تو مارے جاتے تھے، حضور آئے تو بیٹیاں زندہ ہو گئی ہیں، تو اگر کوئی اس بیٹی سے کہے حضور کا میلاد نہ منا، جھنڈا نہ لگا، تو وہ تھپڑ مار کے یہ نہیں کہے گی کہ تجھ پہ احسان ہو نہ ہو، ہم پہ تو مدینے والے نے احسان کیا ہے نا۔ تو ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نگرانی میں ہر گھر میں حضور کی آمد کا جھنڈا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک دوسرے کا غم بھی بانٹیے، پیار کیجیے، ہمدردیاں بانٹیے، محبتیں بانٹیے، یہی مقصد ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جو حضور سے چڑھتے ہو نا، چڑھو مت، قریب آ جاؤ، انہیں پہچانو۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو یہ میٹر کیوں لگائے گھوم رہا ہے کہ کیا دیا ہے کیا نہیں دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ سکھا دیا، جب سب کچھ بتا دیا تو تجھے کون سی لا علمی کی خبر مل گئی۔ اس لیے گزارش ہے، ابھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، پیار بانٹو، محبت تقسیم کرو۔ اتنا کرنا ہے نا، اگر کوئی امیر حویلی سجانے لگے اور لگے پڑوس میں کوئی ایک کمکمیاں نہیں لگی ہے تو آدھی جھالر اپنے گھر والی اٹھا کے پڑوس کے غریبوں کو میں تقسیم کرو۔ وہ کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کہ پتہ نہیں حضور آنے والے ہیں، اس لیے صرف میرا گھر نہیں تیرا گھر بھی سجے گا۔ یہ نہیں ہم مقابلے کرتے ہیں، دیکھا میری کوٹی زیادہ جچ رہی ہے، غریب اس دن رونے لگتے ہیں یار میرے گھر ایک بھی کمکمیاں نہیں، ایک بھی لائٹ نہیں۔ پڑوسی کا ہر بندہ خیال رکھے گا، جس کے پاس نہ ہو روشنی کا انتظام اور آپ کر رہے ہیں تو آپ آدھے کا کر لیں، آدھا اپنے غریب بھائی کو دے دیں، تاکہ آپ کی حویلی بھی سج جائے اور حضور کے صدقے میں غریب کے آنگن میں بھی اجالا ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کوشش کیجئے گا۔ اور آپ سے ایک آخر میں گزارش کر جاؤں، جلوس محمدی جب نکلے نا، نوجوانوں ڈانس نہیں کرنا ہے، کودنا نہیں ہے، شرٹ نکال کے ناچنا نہیں ہے، ادب سے گردن جھکا کے چلنا ہے، ادب سے جھکا کے چلنا ہے، گردنیں جھکی ہوں، نظریں جھکی ہوں، زمانے کو دکھانے کے نہیں، ان کو دکھانے کے لیے جو وہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔
اور اس نظریے سے چلنا کہ حضور دیکھ رکھے گے، پھر گردن جھکی ہو، دل میں گنبد خضرا ہو، نظروں میں حضور کا جلوہ ہو، پھر کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اس طریقے سے جلوس نکالیں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے اگر امتی اتنے شریف ہیں تو مدینے والا کتنا شریف رہا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا، کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی، کوئی بدماشی نہیں ہونی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہونی ہے۔ میرے بھائی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں میں ہنسی پہ کیا، میں تو آپ کے ایک ایک لمحے پہ قربان، اس لیے کہ جو وقت ذکر مصطفیٰ میں گزرے اس سے قیمتی وقت میری نظر میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسئلہ الگ ہے، میں آپ کو بتا دوں حضور کی امی کی ولادت کے وصال کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، میرا جی نہیں چاہتا آج چاند کی پہلی رات ہے اور کسی کا آنسو گرے۔ میری بات سمجھ لیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ولادت کی مہینے کی پہلی رات آئی ہے نا تو ہنستے ہوئے جائیے، ورنہ میں بہت کچھ بیان کر سکتا تھا اس میں۔ اللہ کرے آج ہنستے ہوئے جائیں۔ میرے بھائی میری بات سن لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھے بیٹھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ آمینہ کی آغوش میں میرے حضور تشریف لائے، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا بول دے سبحان اللہ، اگر سننا چاہتے تو بولے سبحان اللہ۔ ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں، ذرا بول دے سبحان اللہ، ہے نا؟ ابھی ہے نا میرے پاس بھائی؟ ابھی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور کی امی کا اللہ ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، ہے نا؟ اگر میری ماں کی باتیں ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں حضور کی امی کی باتیں کر رہا ہوں، مدینے والا مسکرانے لگ جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، حضور ماں کے گود میں آئے، سید آمینہ کی گود میں سرکار تشریف لائے، وہ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، جبریل جھنڈا لائے، کعبے پہ لگایا، جلوس بھی نکلا، نعرے بھی لگے، اعلان بھی ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن جانتے ہیں نا دستور تھا مکے کا، بچے آتے نا تو دایا لے جاتی، پرورش کرتی اور پال کے واپس دے جاتی۔ اس میں دو فائدے تھے، ایک تو بچوں کی زبان اچھی ہوتی تھی، اور دوسرے دیہات وغیرہ میں بچوں کو لے جایا کرتی تھی عورتیں، تو اس سے شدھ ہوا ملتی تھی، بیماریاں نہیں لگتی تھی۔ حضور جلوگر ہوئے، ساری دایاں آ کر کے چلی گئی، لیکن حضور نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، لوٹ کے چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں دایا چھوڑ کے چلی گئی، میں کہتا ہوں ان کی اوقات کیا یہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ میرے نبی نے کسی کو منتخب ہی نہیں کیا تھا، آخر میں حلیمہ سعدیہ آئی ہے، سب سے آخر میں آئی، ٹوٹے پیر کی سواری ہے، کعبے کا غلاف تھاما، پکڑ کے کہتی ہے یا اللہ سب بچے لے کے چلی گئی، میرے بچے بھوکے ہیں، کیا میں خالی جاؤں گی؟ مجھے کوئی نہیں ملے گا۔ چوکھٹ سے آواز آئی، حرم کعبہ کے دروازے سے کوئی دایا ہے، پلٹ کے دیکھا عبد المطلب کھڑے ہیں، کہا کون؟ کہا مجھے ایک دایا کی ضرورت ہے، توڑ پڑی میں ہوں۔ کہتی میں نے جلدی میں یہ بھی نہ پوچھا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، کہتے میں قریب گئی تو شان و شوکت سے لگ رہا تھا، بڑی شان والا ہے، سردار ہے مکے کا۔ آپ جب سوچ رہی ہیں، اتنے میں عبد المطلب کہتے ہیں کیا سوچ رہی ہو حلیمہ؟ یہ سوچ رہی ہو میں سردار ہوں؟ کہتی جب میں نے اتنا سنا انہوں نے میرا نام لیا، میں تو پہلی بار آئی تھی، انہیں کیسے پتا؟ میں حیرت میں ڈوب جاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے سنو ملنا کچھ نہیں ہے، بیٹا میرا نہیں ہے، بیٹا عبداللہ کا ہے اور وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ کہتی میری حسرتیں ماری گئی، میں نے کہا کیوں نہ خالی لوٹ جانے سے اس بچے کو تو دیکھ لیا جائے۔ کہتے دروازے پہ گئی، آواز تھی، اندر سے سیدہ آمینہ کہتی ہے حلیمہ آ گئی ہو؟ کہتی جب اتنا سنا ہے، کہتی میرا دل دھڑکنے لگ گیا، کیا معاملہ ہے؟ کسی سے نہیں ملی ہوں، سب کو نام پتا ہے، اندر آئی ہے، کہا بتاؤ نا آمینہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا ہے؟ کہا سنو ایک دن میرے بچے کے دادا کعبے کا طواف کرنے گئے اور رو کے کہہ رکھے تھے اللہ بچہ شان والا ہے، دایا کہاں ملے گی؟ آواز آئی تھی پریشان مت ہو، جتنا پارسا ہم تمہیں شہزادہ دے رکھے ہیں اسی کے لائق دودھ پلانے والی دائی حلیمہ بھی عطا کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب نے انتخاب کیا ہے، واہ 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 واہ، کہا ذرا دیکھوں بچہ کدھر ہے، بچہ کدھر ہے؟ حضور پالنے میں لیٹے،
پالنے میں. کہتی میں گئی اور عورتوں کو بچے جگانے کا طریقہ معلوم تھا. کہتے میں نے جاتے حضور کے چہرے سے کپڑا سرکایا. کہتے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے ہزاروں چاند منور ہو رہے ہوں. کپڑا سرکا. کہتی کالا کپڑا پڑا تھا. خدا کی قسم کالے بادلوں سے چاند چمکے تو لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں, جب کالے دامن سے محبوب کا چہرہ نکلتا ہوگا تو زمانہ کیسے دیکھتا ہوگا. ہے نا خدا کی قسم. چہرہ کہتی میں نے دیکھا میں بس لٹ گئی. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. کہتے میں تو لٹ گئی. پھر کہتی میں نے جب سینے پہ ہاتھ رکھا نا, محبوب نے آنکھ نہیں کھولی, مسکرانا پہلے شروع کر دیا ہے. آقا مسکرائے. کہتی میں برداشت نہ کر سکی, میں بچے بھوکے چھوڑ کے آئی, میں نے حضور کو سینے سے لگایا. کل لگنا تھا سینے سے, میرا سارا دکھ دور ہو گیا. میں جلدی سے لے کے چلنے لگی. آمینہ نے کہا ٹھہر تو سکی, کیا سوچ کے لے کے جا رہی ہے, کچھ نہیں ملنے والا. میں نے کہا آمینہ لال تیرا ہے, سب کچھ تیرا ہے, مگر میں اس کو چاہنے لگ گئی ہوں. اگر تو اس کو نہیں دیتی تو اتنا تو کر, اس کی نوکرانی بنا کے رکھ لے, اس کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے. سیدہ آمینہ کہتی ہے لے کے گئی ہے, بات لمبی ہو رہی ہے. جب لے کے آئی سواری پہ بیٹھنے لگی, جس سواری پہ بیٹھی نہ لے کر کے آپ کے شوہر نے حضور کو, حضور آمینہ کی گود میں ہے, شوہر آگے بیٹھے سواری پہ, اونٹنی کو مار رہے, اٹھ نہیں رہی. پیچھے سے دادا آگے کہنے لگے مار مت. کہا حضور تم نہیں جانتے ہو, میری سواری ہے, مجھے پتا ہے, بڑی مکار ہے, یہ بغیر پٹے اٹھے گی نہیں. آپ کہتے ہیں یہ سواری تیری ہے لیکن پوتا تو میرا ہے نا. تو اپنی سواری کو جانتا ہے, میں اپنے پوتے کو جانتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں تم پیچھے بیٹھو, گود میں آمینہ کے میرا لال, آمینہ کو بٹھاؤ آگے, اس طرح میرا لال ہوگا سب سے آگے, پھر اشارہ کرو. ہاں آپ کے شوہر پیچھے بیٹھے, آمینہ آگے بیٹھی, گود میں حضور نے جو اشارہ کیا اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا یہ کیا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو, میرا پوتا پیچھے رہ گئے, یہ تو اونٹنی کو بھی گوارا نہیں ہے. لے کے گئی, قبیلے گئی, بہت ساری فضائل دکھائی دی. حضور نے بہت کم وقت اپنی ماں کے ساتھ پایا. 4 سال کے ہوئے, 2 سال بعد پھر حضرت حلیمہ لے کے آئی, پھر لے کے چلی. 4 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس میرے حضور رہے. 2 سال ماں کے ساتھ رہنے میں. کتنے سال؟ اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ماؤں کی عمریں لمبی کر دے. جب سجدے لمبے کیا کرو نا تو جھولی پھیلا کے کہا کرو اللہ جیسے لمبی عمر ہمیں دیے نا, اللہ اس سے دونی عمر ہمارے ماں باپ کو عطا کر دے. تم نہیں جانتے ہو, جب مائیں چلی جاتی ہیں تو زمین تنگ نظر آتی ہے, جب باپ چلا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان ہٹ گیا ہے. اللہ سے ماں باپ کی لمبی عمر مانگا کرو. میرے حضور 6 سال کی عمر تک ماں کے ساتھ رہے, 2 سال رہے, 6 سال عمر شریف. حضور ایک دن باہر سے اندر تشریف لائے, سن ماں کیا ہوتی ہے. آئے نا, ماں نہیں دکھی, رو دیے میرے نبی. آسمان کی طرف دیکھا, مالک باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لے لیا, ماں نظر نہیں آ رہی. رب نے محبوب کے دل پہ القا فرمایا, محبوب دل تھوڑا نہ کر, ماں اندر موجود ہے. دوڑ کر کے اندر گئے نا, خدا کی قسم جب اندر گئے دیکھا ماں نے نا یوں ہاتھ باندھے, گھٹنوں پہ سر گئے, رو رہی ہیں. کہتے ہیں امی جان, بندے پہ ہاتھ رکھا, امی رو رہی ہو. یہ تو آپ بھی جانتے ہو, جب بندہ چھپ کے روتا ہے, تنہائی میں روتا ہے نا, تو چھپ چھپ کے روتا ہے. اگر کوئی تسلی دینے والا آ جائے نا تو پھر اس کی چیخ نکل جاتی. جیسی میرے نبی نے کہا امی رو رہی ہو, سیدہ آمینہ کی چیخ نکلی, چہرہ اٹھا کے سرخ اور آنسو بہ رہے ہیں. میرے نبی نے ماں کے گلے میں یوں ہاتھ بنا کے ڈالا. اللہ اکبر, سوچ تو صحیح, جس کے قدموں پہ عرش و مہکشاں کہکشاں سارے قربان ہوتے ہو, وہ آمینہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوگا تو کیا عرشوں سے سلامی نہیں آتی ہوگی؟ کتنی عظمتیں رحمتیں برستی ہوں گی. میرے نبی نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ماں کے لبوں پہ لب رکھے ہیں. کہتے ہیں امی کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے رو رہی ہو میں یتیم ہوں, یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا ہے؟ کہتے ہیں امی اگر اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا اور کمزور ہے تو آنسو پوچھ لیجئے, اللہ نے تمہارے بیٹے کو وہ شانیں عطا کی ہے, اگر تم کہو تو ستاروں کو اتار کے تمہارے قدموں میں بچھا سکتا ہوں. یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں, یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں, تم کہو تو ستارے بچھا دو, تم کہو تو ماں نے بیٹے کے ہونٹ چوم لی. نہ لخت جگر اس خیال کا تو آنا ہی نہیں.
کہا پھر روئے کیوں؟ ماں روئی کیوں؟ کہا آج مجھے تیرے باپ عبداللہ کی یاد آ رہی ہے، آج وہ بچھڑنے کا دن یاد آ رہا ہے، آج وہ جدائی کے لمحے یاد آ رہے ہیں، میرے لخت جگر نور نظر آج میں یہ سوچ رہی ہوں کاش عبداللہ ہوتے، تمہیں دیکھ کے کتنے راضی ہوتے، کتنی بار سینے سے لگاتے۔ آج میرا جی چاہتا ہے میں عبداللہ کے مزار پہ جاؤں، عبداللہ کی قبر پہ جاؤں۔ کہا امی جی کیا کرو گی؟ کہا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں گی، بیٹے تم میرے ساتھ ہوگے، جا کے کہوں گی عبداللہ دیکھو تو صحیح تنہا چھوڑ کے آئے تھے لیکن میں تنہا نہیں آئی ہوں، دیکھو تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا نے اتنا سنا، ماں کی گود سے جدا ہوئے دادا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ دادا پوتے کے رشتے کتنے عجیب ہوتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے دادا کی کمر پہ پوتا بیٹھ جائے، تاڑی پکڑ لے، ہر چیز پیار میں ہوتی ہے۔ میرے نبی پہلی بار دادا کی گود میں اس پیار سے بیٹھے ہیں، گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی داڑھی چوم رکھے ہیں۔ دادا کہتے ہیں شہزادے آج اتنا پیار کیوں کر رکھے ہو؟ ابا کچھ مانگنا چاہتے ہیں؟ بیٹے یہ کانے تو منتظر تھی زمانے سے، کاش تم کچھ سوال کرو۔ کہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم اپنے نانا کے ہاں گھوم کے آئے، نانا کے ہاں گھوم کے آئے۔ اتنی اجازت لی ہے حضرت عبد المطلب نے کہا ام ایمن جلدی کیجئے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ میرے محمد کو ساتھ لے کر کے آمینہ کے ساتھ مدینے چلے جاؤ، حضور ماں کے ساتھ 1.5 مہینہ مدینے شریف میں رکھے ہیں، اور آقا کریم ایک لمحہ یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ 1.5 مہینے کی مدت میرے آقا نے مدینے میں گزاری ہے۔ واپس آتے آتے میرے سرکار کی طبیعت، والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی جب حضرت عبداللہ کے مزار پہ حاضری تھی، واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت خراب ہوئی نا تو سواری پہ بیٹھ نہیں پا رہی ہے، جو قافلہ تھا انہوں نے کہا ٹھہر جائیے تاکہ سکون مل جائے، سکون کے لیے اترے ہیں۔ پھر طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی، جب طبیعت اور زیادہ ناساز ہوئی اب آپ سے بیٹھا نہ گیا، پتھروں والی زمین پہ لیٹ گئی۔ میرے نبی نے ماں کا سر اٹھا کے گود میں رکھ لیا۔ یار نصیب والے ہوتے ہیں وہ بیٹے جن کو باپ کے جنازے کو کندھا دینے کا موقع ملتا ہے، ماں کے چہرے کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ وہ کتنے کم نصیب بچے ہوتے ہیں جو دبئی اور کویت میں بیٹھ کر کے ویڈیو کال پہ باپ کا جنازہ دیکھتے ہیں۔ کیا کرو گے ایسی دولت کا اگر ماں کا چہرہ نصیب نہ ہوا؟ کیا کرو گے ایسے پیسے کا اگر باپ کے جنازے کو کندھا نہ دے سکے؟ تو ایسی دولت پہ ماں کے قدموں میں وقت گزارو، خدا کی قسم دنیا کی دولت ایک طرف، ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی رحمت ایک طرف ہوا کرتی ہے۔ تاریخ کا یہ باب کتنا عجیب ہے، آقا کریم کی گود میں ماں کا سر رکھا ہوا ہے، سرکار ماں کے سر کو چوم رہے ہیں۔ قافلے والے کہتے ہیں ام ایمن کہا جی، کہ ذرا پتا تو کرو انہیں جانا ہے کہ نہیں، شام ہو رہی ہے سورج چھپ رہا ہے، اگر ٹھہرے تو جانوروں کا خطرہ ہے۔ جیسی ام ایمن نے اتنا سنا دل دھڑک گیا ام ایمن کا، کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا کریم کی امی کی طرف مخاطب ہوئی، کہتی ہے آمینہ کہا جی، کہ یہ جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ چلیں گی یا جانے کی اجازت دیں گی؟ سیدہ آمینہ کہتی ہے میری طبیعت ناساز ہے، اس قافلے کو جانے کی اجازت دے دو۔ خدا کی قسم عجیب منظر تھا، لاؤ کوئی ایسا 6 سال کا بچہ جس نے ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو، عجیب منظر تھا۔ ام ایمن ہے، سیدہ آمینہ ہے، میرے نبی کی ذات ہے۔ تاریخ کا یہ باب کتنا دردناک ہے، خدا کی قسم دیکھ تو سکی جب جانے کی قافلے نے بات کی ہے اور سواریاں مڑ کے جانے لگی، میرا نبی کبھی ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا ہے، کبھی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جب آنکھ میں آنسو آئے سیدہ آمینہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، نہ میرے لال رونے کی ضرورت رکھی ہے، آنسو نہ بہا میرے بیٹے، پریشان مت ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتی ہے ام ایمن کہا جی، کہ لو میرا بیٹا آج سے تمہارے حوالے ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ کہا کس لیے؟ کہ جو بچے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں وہ دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں، آمینہ جانے والی ہے، یاد رکھنا میرا محمد دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے ام ایمن تڑپ جاتی ہے، حضور کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہے۔ سیدہ آمینہ نے ہوش لیا، پھر بازو پھیلائے، کہا میرے بیٹے آج تک تو نے صوبیہ سے لوریاں لی ہے، حلیمہ سعدیہ سے لوریاں لی ہے، جناب سیما سے لوریاں لی ہے، آج آخری بار آمینہ کے سینے سے لگ کے لوری لے لو۔ میرے نبی دوڑے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں، ماں نے سینے سے لگایا ہے، بیٹا تڑپ جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے میرے لال آنسو نہ بہا، ہر پرانی چیز کو نیا، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے کو چلا جانا ہے۔ بیٹے یہاں پہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن دل توڑا نہ کر، میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا آمینہ کی تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ام ایمن نے کہا تھا آمینہ جب ہر چیز کو مٹ جانا ہے قیامت تک تیری باتیں کیوں ہوں گی؟ آپ نے کہا تھا ام ایمن میں ایسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، جہاں جہاں اس کی باتیں ہوں گی وہاں وہاں مجھے آمینہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد ماہ ربیع النور، ذکر والد مصطفیٰ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ پھر یہ بات کہتے کہتے نا سانسیں ٹوٹنے لگ گئی۔ صحرا میں سیدہ آمینہ کی سانسیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب چپ ہوئی نا، اس وقت میں حضور کی گود میں سیدہ آمینہ کا سر تھا، حضور کی گود میں، حضور کی گود میں۔ اچانک چپ ہو گئی نا، میرے نبی نے اپنے ہونٹ امی کے ہونٹ پہ رکھ دیے۔ امی اور بولو نا، اچھا لگ رہا ہے، امی اور بولو نا۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں آقا نے 2 مرتبہ کہا تھا امی اور بولو۔ ام ایمن نے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، شہزادے جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر 3ری مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے نا تو حضرت آمینہ کو بولنا پڑ جاتا، ملک الموت کو روح لوٹانی پڑ جاتی، اس لیے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رکھے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے 2 مرتبہ کہا امی اور بولو، چپ ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر وہ منظر بڑا دل گداز تھا۔ میں نے اس ابوا کی وادی میں حضور کو اپنی امی کی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قبر بناتے دیکھا۔ کسی 6 ماہ کے بچے نے ایسی قبر ماں کی نہیں بنائی جیسے میرے نبی نے بنائی۔ حضور روتے جاتے تھے، ماں کی قبر پہ پتھر رکھتے جاتے تھے، ساتھ آنسوؤں کی بارش بھی کرتے جاتے تھے۔ کہتے جھزور مٹی میں دفن کر چکے، ماں کو پتھروں کے حوالے کر چکے۔ کہتے میں انگلی پکڑ کے حضور کی چلی۔ کہتے جب میں ڈھلان سے نیچے اتر آئی نا تو میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا حضور نہیں تھے۔ میں ڈر گئی، یہ جنگلی ایریا ہے، شیر بیڑیا چیتا کوئی نقصان تو نہ پہنچا دے معاذ اللہ آپ کو۔ کہتی میں ڈر کے پیچھے دوڑی، کہتی میرا کلیجہ ہی نکل گیا جب میں نے مڑ کے دیکھا حضور ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ کہتی میں نے کلائی پکڑی، کہتی کلیجہ منہ کو آتا تھا، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر انور کو دیکھ رہے تھے۔ وہ وقت بھی گزرا، حضور مکے آ گئے، تاریخ گواہ ہے، دکھوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ 10 سال عمر ہوئی، ایک جنازہ اور مکے سے اٹھا۔ لوگوں نے 10 سال کی عمر میں ایک جنازے کے پیچھے حضور کو دوڑتے دیکھا۔ کبھی حضور دیوار سے لگ کے روتے تھے، کہیں ستون سے لگ کے روتے تھے، اور جنازہ کسی اور کا نہیں، میرے حضور کے دادا کا جنازہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، راستے میں کانٹے بھی آئے، راستے میں گڈھے بھی کھودے گئے، پتھر بھی برسائے گئے، لہولہان کیا گیا، کون سا ستم نہیں کیا گیا میرے محبوب کی ذات پر۔ 1000 دکھ شاب ابی طالب کے وہ مشکل ترین لمحات میرے محبوب نے گزارے، اور انہی لمحوں میں بیمار ہونے والی ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی انہی دکھوں سے ٹوٹی ہوئی۔ پھر وہ دن بھی آیا، خدیجۃ الکبریٰ بھی ساتھ چھوڑ گئی، پھر میرے نبی کے چچا بھی ساتھ چھوڑ گئے، میرے حضور کے شفیق چچا نے بھی ساتھ چھوڑا۔ خدا کی قسم ہم اس رسول کا میلاد منا رکھے ہیں، تیرا دل ٹوٹے میرا ٹوٹے تو میں لندن اور فرانس جاتے ہیں۔ حضور کو جب 2 جھٹکے لگے، بیوی بھی چلی گئی اور رفیق شفیق چچا بھی چلا گیا، رب نے جبریل کو بھیج دیا، جا میرے محبوب کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس سے کہ محبوب تجھے سیر کرانے کے لیے جنت کی رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے۔ وہ آج تنہا محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، وہ آج یہ سمجھ رہا ہے سب چھوڑ کے چلے گئے، لا اور لا لے کے آ، اس کی آنکھوں سے میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا اور اسے احساس دلاؤں گا، محبوب جتنا میں نے تجھے دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے۔ پھر حضور نے معراج بھی کی، اور حضور ہمارے لیے سودا کرتے ہیں، تمہارے ہی لیے تائے گناہ گارو سیاہ کارو، یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ حضور امت کے لیے روتے رہے، امت کی ذمہ داری ہے اب ہر لمحہ حضور کے لیے کھڑی رہے، ہر لمحہ حضور کے لیے کھڑی رہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارا یہی اعلان ہونا چاہیے، یا رسول اللہ روٹی کی بات کیا، پیسے کی بات کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں،
تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلوں کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ نے محبوب دیا، ہم اس کی اس نعمت کا تا دم زیست چرچا کرتے رہیں گے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی ملی پھر ملیں گے۔ مسافر ہو تم بھی، مسافر ہے ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔